خداوند عالم نے بنی نوع انسان کی ابتدا کی حضرت آدم علیہ السلام سے. حضرت آدم اور جناب حوا سے دنیا شروع ہوئی. دو بیٹے ان کے گھر پیدا ہوئے, ایک حابیل اور ایک قابیل. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا, اس کی نسل بھی نہ چل سکی, اور خود یہ جا کر ایک ویرانے میں شام کے علاقے میں جا کر بیٹھ گیا اور وہیں پہ پھر نار ہو گیا, دنیا سے چلا گیا. اس کی نسل بھی آگے نہ بڑھ سکی. اللہ نے پھر دو بیٹے مزید حضرت آدم کو عطا کیے, ایک کا نام شیس اور ایک کا نام یافس. شیس اور یافس, یہ جو شیس ہیں یہ نبی ہوئے اور انہی کا لقب ہوا ہبۃ اللہ, یعنی جو اللہ نے انہیں حابیل کے بدلے آدم کو ہبہ کیا, ہبۃ اللہ. ان دونوں بیٹوں کے لیے, شیس اور یافس کے لیے, اللہ نے دو مستورات جنت سے نازل کی, جن کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا کہ دونوں حوریں تھیں, نزلہ اور مزلہ. ایک کی شادی نزلہ کے ساتھ ہوئی اور ایک کی شادی مزلہ کے ساتھ ہوئی. لوگوں کے یہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ صبح بیٹا پیدا ہوتا تھا, شام کو بیٹی پیدا ہوتی تھی, اور پھر صبح والے بیٹے کی شام والی بیٹی سے شادی ہو جاتی تھی. بہن بھائیوں کی شادی سے جو پیدا ہو وہ حرامی ہوتے ہیں. آپ نسل انسانی کا ابتدائی حرام سے کریں گے تو بعد میں معاملہ کہاں چلے گا. اور یہاں پہ ایک بات صرف چھوٹی سی ایک بات سمجھنے کی بات ہے. وہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ صبح بیٹا شام کو بیٹی اور ان کی آپس میں شادی کروائی جا رہی ہے. یہ کام وہ کرے جو مجبور ہو. یہ مجبوری کا معاملہ ہے نا کہ بھائی کی شادی بہن سے, یہ مجبوری کا معاملہ ہے. یہ کام وہ کر سکتا ہے جس کے پاس کوئی دوسرا رستہ نہ ہو, جس کے پاس کوئی دوسری آپشن نہ ہو. جو مجبور ہو وہ تو یہ کام کرے, اور جو علاق شہر کا دین ہے, جس نے آدم کے لیے حوا کو بنا دیا, اس کے لیے شیس اور یافس کے لیے بنانا کیا مشکل تھا. اور نہیں بنا رہے میرے معلوم, عقل ہونی چاہیے, کوئی تھوڑا سا سوچ لے انسان کہ یہ کس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے. وہ کہاں سے نسل انسانی کو شروع کر رہا ہے. وہ مجبور نہیں ہے, وہ علی کل شیء قدیر ہے. جس نے آدم کے لیے حوا کو بنا دیا, اس نے شیس و یافس کے لیے نزلہ اور مزلہ کو بنا دیا. ان دونوں کی شادیاں ہو گئی. شافس کو شیس کو اللہ نے 12 بیٹے دیے, یافس کو اللہ نے 12 بیٹیاں دی. شیس کے بیٹوں کی یافس کی بیٹیوں سے شادیاں ہوئی, اور اس طرح نسل انسانی آگے بڑھنا شروع ہو گئی. شیس کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انوش رکھا گیا. انوش کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام مہلائیل رکھا گیا. مہلائیل کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یرد رکھا گیا ہے. یرد کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام الخ رکھا گیا ہے. الخ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اخلوق رکھا گیا, اور اسی اخلوق کو قرآنی زبان میں ادریس کہا جاتا ہے. کو کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام. یہ اللہ کا وہ نبی ہے, یہ تاریخ انسانی کا وہ پہلا فرد ہے کہ جس نے انسانوں کو لباس سی کے پہننا سکھایا. یہ تہذیب انسانی کی ترقی میں انبیاء کا بہت بڑا کردار ہے. انہوں نے لباس سی کے پہننا, اس سے پہلے کھادے لپیٹتے تھے, پتے باندھتے تھے. یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے پہلی دفعہ لباس سی کے پہننا سکھایا. یہ وہ پہلی ہستی ہے جس نے باقاعدہ نظام زراعت کی بنیاد رکھی. یہ آباشی اور کھیتی باڑی کا سارا نظام اس کی بنیاد. یہ وہ پہلا فرد ہے تاریخ انسانیت کا جس نے گنتی کی بنیاد رکھی. علم العادات کی, حروف کی بنیاد, عادات کی, گنتی کی بنیاد حضرت ادریس علیہ السلام نے کی. یعنی تہذیب انسانیت یہاں سے پروان چڑھنا شروع ہوئی. اور پھر ان کی ایک اور بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اولین میں سے وہ ہیں کہ جسے اللہ نے زندہ جنت میں اٹھا لیا ہے, اور جب میرا 12واں آئے گا یہ اس کا گواہ بن کیا جائے. میں سے یہ وہ فرد ہے کہ جسے زندہ اٹھایا گیا. لیکن یہاں پہ جو سامنے آ گیا, میں آپ کے سامنے کہتا چلوں, میں سوچتا تھا کہ ویسے تو امام کی گواہی کے لیے اولین و آخرین میں سے لوگوں کو رکھنا بہرحال ضروری تھا حجت کی گواہی کے لیے. اولین میں سے ادریس کو ہی کیوں رکھا تھا؟
خود حضرت کو ہی رکھ لیتے، شیش کو رکھ لیتے، انوش کو رکھ لیتے، ان کے اجداد کسی کو رکھ لیتے. حضرت ادریس کو کس لیے رکھا؟ حضرت ادریس کو رکھنے کا دوہرا فائدہ ہوگا. پہلا فائدہ تو یہ کہ اولین میں سے وہ معصوم ہے جو آخری معصوم کی گواہی دے گا. اور دوسرا کام یہ ہے، ایک کا کام تھا خیاط کا، کپڑے سینے کا کام تھا، کپڑے سینے کا کام تھا. اور اللہ جانتا تھا ایک دن بطول کہے گی میرے بچوں کے کپڑے درزی کے پاس، میرے بچوں کے کپڑے درزی کے پاس ہیں، میرے بچوں کے کپڑے درزی کے پاس ہیں. پھر بطول کے بچوں کا جنتی درزی کم از کم نبی ہونا چاہیے. یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے حکمت ہے، خاندان امامت. حضرت ادریس علیہ السلام کے گھر ایک شہزادہ جس کا نام لامک ہے. ان لامک کے گھر ایک بیٹا جن کا نام یشگر، یہ شین گاف کرے یشگر. یہ جو یشگر ہے انہی کا عربی مطلب بنتا ہے عبد الغفار. عبد الغفار. لیکن نہ ہم انہیں یشگر کے نام سے جانتے ہیں، نہ ہم انہیں عبد الغفار کے نام سے جانتے ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں نوح کے نام سے. کس وجہ سے نوح کہلائے؟ میں پہلی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کر چکا، حسین پہ نوحہ کرنے کی وجہ سے نوح ہو گئے. یہ حضرت نوح علیہ السلام، یہ حضرت نوح علیہ السلام نے 1450 سال تبلیغ کی. 1450 سال ان کی حیات کرامی تھی، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی. دوسری روایت یہ ہے 2500 سال حیات کرامی ہے، 1500 سال ان کی تبلیغ لکھی گئی. بہرحال کم سے کم تبلیغ 950 سال لکھی گئی. اس 950 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں کل 80 بندہ ایمان لے کے آئے. 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ کل 80 بندہ ایمان لے کر آیا. اور جب ان 80 کے بعد کوئی مومن نہیں ہو رہا تھا تو اس وقت خداوند عالم سے یہ عرض کی کہ میرے اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب ان کی نسل سے کوئی پیدا نہیں ہوگا سوائے فاجروں اور کافروں. اس لیے ان پہ عذاب نازل کیا جائے. عذاب جو کشتی والا پانی والا عذاب ہے وہ جانتے ہیں. وہ عذاب آیا صرف وہی 80 بندے جو ایمان لائے تھے، وہ 80 بندے اس کشتی پر، اور ہر جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس کشتی پر سوار ہو گئے ہیں. تمام جب نبی نے آواز دی تو تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی اس کشتی پر آ کر سوار ہو گیا. حتیٰ کہ نبی کی آواز پر جو نجس العین تھے وہ بھی آ گئے. نبی نے بلایا، نجس العین بھی آ گئے، سوار ہو گئے کشتی کے. بہرحال جب طوفان رکا، یہ کشتی کو ایک دوسری پہ ٹھکانے لگی. یہ 80 لوگ، اور حضرت یہ خیال ہے یہ 80 لوگ حضرت نوح کے خاندان کے علاوہ تھے. حضرت نوح کا خاندان جس میں حضرت نوح کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس، اس کی نسلوں سمیت، اور یہ 80 بندے اس کشتی سے نکلے اور یہ اس علاقے میں جا کے آباد ہونا شروع ہو گئے. آج بھی عراق میں اگر آپ موصل سے حلب کی طرف جائیں تو جو روڈ ہے شمال کی طرف اوپر کی طرف ایک شہر ہے آوران، ترکی کے بارڈر کے ساتھ چلتا ہے. اس آوران میں آج بھی ایک بازار موجود ہے جسے سوق السوانین کہا جاتا ہے. 80 لوگوں کا بازار، یہ انہی کی نسبت سے 80 لوگوں کا بازار ہے. جب وہ 80 لوگ تھے یہ قدیم ترین آبادی. لیکن اب خداوند عالم کی اپنی مصلحتیں ہیں. خدا نے ایک دفعہ پھر تمام بنی نوع انسان کو اس وقت پہ اکٹھا کرنا تھا. ایک وبا آئی اور اس وبا کے نتیجے میں یہ 80 بندے مر گئے. صرف بچ گیا نوح اور نوح کا خاندان. نوح علیہ السلام کا خاندان. آپ کوئی مجھ سے سوال کرے کہ وہ 80 تو سارے ہی مر گئے اور یہ نوح اپنے خاندان سمیت سارے ہی بچ گئے. وجہ کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا وبا آئی تھی، اور پرسوں میں نے آپ کو بتایا تھا وبا معصوم پہ اثر نہیں کرتی. میری کو کوئی ساری ایک دوسرے سے متصل ہے، وہ اثر اس پہ نہیں کرتی. تو حضرت نوح اپنے ان 3 بیٹوں سمیت بچ گئے. اب حضرت نوح کے 3 بیٹے حام، سام اور پریشان تو نہیں ہو جاتے، حام، سام اور یافس. جو حضرت سام علیہ السلام ہے یہ اپنی اولاد کے ساتھ عرب میں جا کے آباد ہوئے. سرزمین عرب میں سام جا کر آباد ہوئے. وہاں بھی ان کی نسل آگے چلتی رہی. بلکہ ایک انفارمیٹو اور آپ کو بتا دوں، یہ جو جناب سیدہ کو رسول اللہ نے حوا کیا تھا جسے ہم فدق کہتے ہیں، یہ فدق حضرت سام کے پوتے کا نام تھا اور یہ جاگیر ان کی جاگیر تھی جس وجہ سے یہ جاگیر فدق کہلاتی. نبی کے پوتے کی جاگیر تھی. بہرحال حضرت سام اپنی اولاد کے ساتھ
عرب میں آ کر آباد ہوئے اور یہاں پہ ان کی اولاد چلتی رہی اور یہ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچی اور پھر حضرت ابراہیم کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، ان سے یہ نسل آگے بڑھتی چلی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم کو ذہن میں رکھیے گا، میں نے کچھ اور باتیں اس سراغ کے ساتھ ابھی آپ کے ساتھ کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم کی یہ نسل اسی جزیرہ نما عرب میں آگے بڑھتی رہی۔ سرزمین حجاز پر اس خاندان کے سب سے عزت دار ترین قبیلے کو قریش کہا جاتا ہے۔ اس نسل ابراہیم کے جعلناکم شعوبا وقبائلا، ہم نے تمہارے قبیلے بنائے اور خاندان بنائے، تو اس میں سب سے عزت دار قبیلہ ہے قریش کا قبیلہ۔ آپ کے ذہن میں رہے سب سے عزت دار قبیلہ کون سا ہے؟ قریش کا قبیلہ۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے، ان کا نام حضرت حام، کیا حام، یہ حام اپنی اولاد کے ساتھ افریقہ میں آ گیا۔ اس وقت دنیا میں جتنی بلیک ریس ہے، سیاہ رنگ کے لوگ، یہ سارے حضرت حام کی اولاد ہیں۔ اس کی حضرت حام کی، حضرت حام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام کیبت تھا، کاف اور نقطے والا، بے اور توے۔ یہ آ کر آباد ہوئے مصر میں، ان کی اولاد مصر میں پروان چڑھی۔ یہ جو کبتی خاندان تھا، جو مصر کے حکمران تھے، وہ سارے انہیں کبت کی اولاد میں سے تھے۔ اس خاندان میں بڑے بڑے حکمران ہوئے کبتیوں میں، یہ جتنے فرعین مصر ہیں یہ سارے اسی کبتی خاندان سے تھے، حتیٰ کہ نمرود کا تعلق بھی اسی کبتی نسل کے ساتھ تھا، یعنی جس نسل نے حکومت کی ہے وہاں پر۔ بات آگے کہہ دوں حضرت ابراہیم جو پریشان تو نہیں ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کرتے ہوئے عرب سے ہوتے ہوئے سرزمین مصر جائے۔ یہاں پہ سب سے ایک بات اور ذہن رکھ لیجیے گا، یہ فرعون کسی ایک بندے کا نام نہیں تھا، جو بھی مصر کا حکمران ہوتا تھا اسے فرعون کہتے ہیں، یہ عہدہ تھا، ٹھیک ہے؟ جس طرح صدر وزیر اعظم، جس طرح صدر اس طرح فرعون، تو یہ عہدہ تھا اس ملک کے سربراہ۔ ان کے نام الگ الگ ہوتے تھے لیکن عہدہ ہوتا تھا فرعون مصر۔ اسی طرح جو وزیر اعظم ہوتا تھا اسے کہتے تھے عزیز مصر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کرتے کرتے جب سرزمین مصر تک پہنچے تو اس وقت وہاں پہ عزیز مصر تھا، اس کا نام رکیون تھا۔ جناب ابراہیم کے ساتھ ان کی خواجہ جناب سارا بھی تھی۔ یہ تبلیغ کرتے ہوئے رکیون کے دربار میں جب پہنچے تو رکیون نے گستاخی کی، اس گستاخی کے نتیجے میں رکیون کا ہاتھ شال ہو گیا، اور لے جا کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ شال ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی عزت دار عصمت والی ہستیاں ہیں کہ جن کے ساتھ گستاخی کی وجہ سے مجھ پہ عذاب آ گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم سے درخواست کی، حضرت ابراہیم نے دعا کی تو اس کا ہاتھ پھر سے ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے ذہن میں شک آیا شاید تھوڑی دیر کے لیے ویسے سن ہو گیا ہوگا اور اب ٹھیک ہو گئے۔ اس نے پھر وہی کام کیا، اس کا ہاتھ پھر شامل ہو گیا۔ اس نے پھر کہا کہ کتاب میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی نے معاف کر دی، ہاتھ پھر سے ٹھیک ہو گئے۔ اب جب متقد ہوا تو یہ عزیز مصر جو وزیر اعظم تھا، یہ حضرت ابراہیم کو لے کے فرعون مصر، الوان ابن سنان اس کا نام تھا، اس کے دربار میں گیا اور ان ہستیوں کے معجزات بیان کیے، ان کے آنے کے حالات بیان کیے۔ الوان ابن سنان نے حضرت ابراہیم سے کچھ گفتگو کی تو وہ دل ہی دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن اعلان نہیں کر سکتا تھا، حکومت جاتی تھی جسے آپ بات کے طور میں تقیہ کہتے ہیں۔ اس نے جناب ابراہیم کو بتایا آپ پر بھی ایمان لاتا ہوں، آپ کے رب پر بھی ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم وہاں سے رخصت ہونے لگے تو اب اس نے اپنی اطاعت کے اظہار کرنے کے لیے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو آپ کی کنیزی میں دیتا ہوں، بادشاہ کی بیٹی، میری بیٹی کو آپ کنیز بنا کر، نوکر غلام بنا کر اپنے ساتھ لے جائیے۔ لیکن سامنے اللہ کا نبی ہے نا، پلٹ کر کہا شرفاء کی بیٹیوں کو کنیزیں نہیں بنایا جاتا، نہیں بنایا جاتا، اس لیے آپ کی بیٹی کو کنیز نہیں بنایا جائے گا۔ تو پھر اس نے آج اگر کنیز نہیں بنانا چاہتے تو آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیجیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الوان ابن سنان کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ جس بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا اسی بیٹی کا نام ہے ہاجر۔ اس بیٹی کا نام کیا ہے؟ حاجرہ۔ جناب حاجرہ کے بدن سے جناب اسماعیل علیہ السلام،
کی اور اس اسماعیل کی نسل سے پھر جو آگے خاندان چلا اسی میں خاندان قریش اور خاندان بنی ہاشم ہے. اور پھر جناب سارہ کے وقت سے بھی اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے. اور ان سے پھر حضرت یعقوب جن کا لقب اسرائیل تھا اور وہاں سے پھر بنی اسرائیل کے 12 قبیلے چلے اور ان میں 4000 نبی اس قوم کے اندر آئے اور اس قوم میں آخری نبی آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور حضرت عیسیٰ کے بھی 12 وسیع تھے, ان میں سے آخری وسیع کا نام تھا شمعون. یہ صرف انفارمیشن ہے, یہ ذہن ہے.